حیدر علی آتش کی غزل نمبر 1۔ حباب آسا میں دم برتا ہوں تیری آشنائی کا، نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا۔ تعلق روح سے مجھ کو جست کا ناگوارا ہے، زمانے میں چلن ہے 4 دن کی آشنائی کا۔ اور فراق یار میں مر مر کے آخر زندگانی کی، رہا صدمہ ہمیشہ روح قالب کی جدائی کا۔ نظر آتی ہیں ہر سو صورتیں ہی صورتیں مجھ کو، کوئی آئینہ خانہ کارخانہ ہے خدائی کا۔ نکل اے جان تن سے تا وصال یار حاصل ہو، چمن کی سیر ہے انجام بلبل کو رہائی کا۔ اور وصال یار کا وعدہ ہے فردائے قیامت پر، یقین مجھ کو نہیں ہے گور تک اپنی رسائی کا۔ نہیں مٹتی ہے پتھر کی لکیر احباب کہتے ہیں، نہیں مٹتی ہے پتھر کی لکیر احباب کہتے ہیں، رہے گا پائے بت پر نقش اپنی جب بسائی کا۔ دل اپنا آئینے سے صاف عشق پاک رکھتا ہے، تماشا دیکھتا ہے حسن اس میں خود نمائی کا۔ نہیں دیکھا ہے لیکن تجھ کو پہچانا ہے آتش نے، نہیں دیکھا ہے لیکن تجھ کو پہچانا ہے آتش نے، بجا ہے اے صنم جو تجھ کو دعویٰ ہے خدائی کا۔ تو مطلب دیکھیے، حباب آسا، حباب کہتے ہیں بلبلے کو، حباب آسا میں بلبلے کے جیسا ہوں، میں دم برتا ہوں تیری آشنائی کا، اور میں تیری آشنائی، تیری واقفیت یا تیرے تعلق کا یا تجھ سے محبت ہونے کا میں دعویٰ کرتا ہوں، میں دم برتا ہوں۔ نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا، لیکن اس قطرے کو دریا کی جدائی کا بہت بڑا غم ہے۔ اب کیا کہتے ہیں شعر میں، اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ آتش یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک قطرہ دریا سے الگ ہو جاتا ہے، اس قطرے کو اپنے دریا سے الگ ہونے کا دکھ غم ہوتا ہے، ایسے ہی میرے محبوب مجھ کو تیرے سے علیحدہ ہونے کا غم ہے۔ یہاں ہم اپنے آپ کو پہلے وہ حباب کہتے ہیں، یعنی میں ایک بلبلے کی طرح ہوں، ٹھیک ہے، اور اپنے پھر دوسرے مصرے میں اپنے آپ کو ایک قطرہ کہتے ہیں، لہٰذا اپنے محبوب کو ایک سمندر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو بس پانی کے اس قطرے کی طرح ہوں یا اس بلبلے کی طرح ہوں، اور اے میرے محبوب تو دریا کی طرح ہے، اور میں جو ہے تیرے سے واقفیت کا، تیرے سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہوں، لہٰذا جو جدائی ہو گئی، میں تجھ سے جدا ہو گیا ہے محبوب، تو بس میرے کو جو ہے اس جدائی کا بڑا غم ہے، بڑا دکھ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی میری مثال ایک قطرے کی طرح ہے، تیری مثال ایک دریا کی طرح ہے، اور پھر کیا ہے کہ اس قطرے کو جو ہے اس دریا سے جدا ہونے کا کیا ہے، غم ہے، دکھ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، تعلق روح سے مجھ کو جست کا ناگوارا ہے، زمانے میں چلن ہے 4 دن کی آشنائی کا۔ کہتا ہے روح سے جسم کا تعلق مجھے ناگوار ہے۔ روح جب تک جسم میں رہتی ہے تو انسان زندہ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تعلق روح سے مجھ کو جسد یعنی جسم کا ناگوارا ہے، یعنی یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا، زمانے میں چلن ہے 4 دن کی آشنائی کا۔ آج زمانے میں اس دنیا میں جو چلن ہے یہ 4 دن کی واقفیت ہے، یعنی انسان دنیا میں ایک چھوٹے سے وقت کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں اتنی مشکلیں، اتنی مصیبتیں، محبوب کی جدائیاں، یہ ٹینشن، وہ پریشانی، تو کہتا ہے کہ اب میں اتنا تنگ آ چکا ہوں کہ مجھے اب روح اور جسم کا تعلق اچھا نہیں لگتا ہے، بلکہ مجھے یہ موت آ جائے تو کیا ہو کہ محبوب سے ملاقات ہو جائے اور ان غموں سے مجھ کو کیا ہے، نجات مل جائے، ٹھیک ہے۔ آگے والا شعر دیکھیے، فراق یار میں مر مر کے آخر زندگانی کی، رہا صدمہ ہمیشہ روح و قالب کی جدائی کا۔ کہتا ہے فراق یار، یار کے فراق، یار کی جدائی میں
مر مر کے زندگی ہونے کی، یعنی ہم کہتے ہیں وہ مر مر کے میں نے اس کام کو، یعنی بڑی مشکل سے میں نے اپنی زندگی کو کاٹا ہے، فراق یار جب ہو گیا تو یہ زندگی گزارنا دشوار ہو گئی، اور بڑی مشکل سے میں نے اس زندگی کو گزارا ہے۔ رہا صدمہ ہمیشہ، مجھے ہمیشہ دکھ رہا، رہا صدمہ ہمیشہ، مجھے ہمیشہ دکھ رہا، روح و قالب کی جدائی کا، روح اور قلب کی جدائی کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کہتا ہے، رہا صدمہ ہمیشہ روح و قالب کی جدائی کا۔ اب دیکھیے روح کیا ہے، قالب، قالب قلب کی جمع ہے، ٹھیک ہے، دل، کہتا ہے کہ اب یہ روح و قالب یعنی اپنے محبوب کو دل والا کہتا ہے، اپنے آپ کو روح والا کہتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں وہ آدمی بڑا دل والا ہے، تو اپنے محبوب کو اس لیے دل والا کہتا ہے کہ اس نے عشق کی منزلیں طے کی، کسی مقام پر پہنچا ہے، اب یہ اس کا معشوق ہے، تو یہ اپنے اندر کیا صرف نا روح کو محسوس کرتا ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ میں نے اس کے فراق میں مر مر کے زندگی کی، اور مجھے ہمیشہ روح و قالب کی جدائی کا بڑا صدمہ رہا، کہ گویا یہ روح اس قلب سے مل جاتا، کیونکہ عشق کی منزلیں طے کر کے آخر میں محبوب و معشوق ایک ہی ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ اس میں جو محبوب سے دور ہے اس کی جدائی جو برداشت نہیں ہو رہی ہے اس کو، اس لیے کہتا کہ مجھے روح و قالب کی کیا ہے، جدائی کا کیا ہے، مجھے دکھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتا ہے نظر آتی ہیں، نظر آتی ہیں ہر سو صورتیں ہی، صورتیں مجھ کو کوئی آئینہ خانہ کارخانہ ہے خدائی کا، کہتا میں جدھر بھی دیکھتا ہوں مجھے شکلیں ہی شکلیں نظر آ رہی ہیں، نظر آتی ہیں ہر سو، ہر سو یعنی ہر طرف، صورتیں ہی صورتیں، مجھے کچھ صورتیں شکل ہی شکلیں نظر آ رہی ہیں، ایک شکل درخت کی ہے، ایک پرندے کی ہے، ایک مٹی کی، ہوا کی، پانی کی، کتنی ساری شکلیں ہیں، کوئی آئینہ خانہ ہے، یہ کوئی ہے آئینہ خانہ، وہ فیکٹری جس میں شیشہ بنتا ہے، آئینہ خانہ، آئینہ کہتے ہیں شیشے کو، خانہ، آئینہ خانہ کارخانہ ہے خدا، کہتا ہے خدا کا کارخانہ کوئی آئینہ خانہ ہے، آئینہ خانہ جب دیکھیے جہاں وہ ساری آئینہ خانہ اسے کہتے ہیں چاروں طرف نا شیشے ہی شیشے لگے ہوئے ہو، تو پھر کیا دیکھیے اگر ایک روم میں آپ چلے جائیں گے وہاں چاروں طرف شیشے لگے ہوں، آپ جس طرف بھی گھومو گے تو شیشے میں آپ کو اپنا آپ نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں پر کیا کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ نظر آتی ہیں ہر سو صورتیں ہی صورتیں مجھ کو، مجھے ایسے صورتیں نظر آ رہی ہیں جیسے کہ میں آئینہ خانے میں کھڑا ہوں، جہاں بھی دیکھتا ہوں وہاں مجھے صورت نظر آتی ہے۔ اصل میں کیا ہے، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اپنے محبوب حقیقی کے عشق میں کھو چکا ہے، پھر یہ دنیا کی جس چیز پر بھی نظر ڈالتا ہے اس میں اس کو اس کی قدرت نظر آتی ہے، ہر ذرے میں ہے ظہور تیرا، یعنی وہ درخت کو دیکھتا ہے اس میں اللہ کی ایک کارگری نظر آتی ہے، انسان میں، حیوان میں، پرندے میں، تو کہتا ہے یہ جتنی بھی شکلیں ہیں مجھے ہر شکل میں کون نظر آتا ہے، میرا محبوب، اور مجھے یہ لگتا ہے گویا میں آئینہ خانہ کے بیچ میں کھڑا ہوں، یعنی اس کمرے میں کھڑا ہوں جہاں پر کیا ہے، یا میں اس فیکٹری میں کھڑا ہوں جہاں شیشے بنتے ہیں، چاروں طرف شیشے ہی شیشے لگے ہیں، یا میں ایسے کمرے میں کھڑا ہوں، آئینہ خانہ سے کمرے کو کہتے ہیں کہ، اور پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ اس مالک کا کیا ہے، ٹھیک، کوئی آئینہ خانہ کارخانہ ہے خدائی کا، یہ کوئی خدا کا کارخانہ ہے جس میں ہر طرف سے کیا ہے، مختلف صورتیں ہی صورتیں نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جہاں بھی نظر دوڑائے وہاں اس کو اپنے محبوب کی کوئی نہ کوئی جھلک، اس کی کوئی نہ کوئی قدرت نظر آتی ہے۔ آگے کہتا ہے نکل اے جان تن سے تا وصال یار حاصل ہو، چمن کی سیر ہے انجام بلبل کو رہائی کا، کہتا ہے اے میری جان تو جسم سے نکل تاکہ محبوب کا وصال، محبوب کی ملاقات جو ہے وہ حاصل ہو، چمن کی سیر ہے انجام، چمن کی سیر کرنا مقصد ہے بلبل کو رہائی کا، جب بلبل کو رہائی ملتی ہے، نجات ملتی ہے۔ اب دیکھیے ایک بلبل جب پنجرے میں قید ہوتی ہے تو اس کی زندگی کتنی مشکل سے گزرتی ہے، اور اگر اس کو رہا کریں گے وہاں سے اس کو آزادی ملے گی تو وہ پھر باغ میں بڑی خوشی سے گھومتی ہے، نہیں، یعنی چمن کی سیر کرنا جو ہے وہ اس کا بلبل کا شوق ہے کہ جو قید خانے میں ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ میں بھی اس دنیا میں اس بلبل کی طرح قید میں ہوں، لیکن جب یہ جان اس تن سے نکلے گی، نکل اے جان تن سے، جب یہ جان اس جسم سے نکلے گی یعنی موت آ جائے گی،
تو وصال یار حاصل ہو تو پھر اسے اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات نصیب ہوگی، یعنی اسی لیے کہتے ہیں موت مومن کے لیے معراج ہے، اور موت ملاقات کا ذریعہ ہے، کہ موت ہی ایک پردہ ہے جو ایک سچے محبوب اور اس کے حقیقی معشوق کے بیچ میں کیا ہے، حائل ہے، اور جب موت آئے گی تو وہ اپنے مولا سے کیا ہے، ملاقات کر لے گا۔ تو یہاں بھی آتش یہی کہتا ہے کہ ہم بس موت آنی چاہیے، یہ جان اس جسم سے نکلنی چاہیے، اور میں محبوب سے ملوں، اور پھر وہاں میں ایسے مزے کروں گا کہ جیسے ایک بلبل ہے نا پنجرے سے رہا ہو کر، قید خانے سے جب رہا ہوتی ہے تو پھر وہ بیع کی سیر کرتی ہے، ٹھیک ہے، خوش ہو جاتی ہے، تو میں بھی اپنے محبوب سے ملاقات کر کے خوش ہو جاؤں گا۔ آگے کہتے ہیں وصال یار کا وعدہ ہے فردائی قیامت پر، یقین مجھ کو نہیں ہے گور تک اپنی رسائی کا۔ اس شعر میں عاشق کی جو کنڈیشن ہے نا وہ ایسی بتا رہا کہ بالکل خراب تر ہو گئی ہے، نہیں اسے اپنا اوپر کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ کہتا وصال یار کا وعدہ ہے فردائے قیامت پر، کہتا ہے کہ یہ وعدہ ہوا ہے کہ کل قیامت کے دن اپنے یار سے ملاقات ہوگی، فردا کہتے ہیں کل کو، قیامت پر، لیکن یقین مجھ کو نہیں، مجھے یقین نہیں ہے، غور قبر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں قبر تک بھی پہنچ سکوں، لیکن کہتے ہیں یہ سننا یار کل ہے نا قیامت آئے گی، پھر قیامت کے روز اللہ سے ملاقات ہوگی، اپنے محبوب سے ملیں گے، ہے نا، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محشر میں ملاقات، کہتے ہیں یہ بڑی مجھے دور کی بات نظر آ رہی ہے نا، مجھے میرا تو عشق میں تڑپ تڑپ کے یہ حال ہو رہا ہے، اس کی چاہت میں کیا ہے کہ مجھے تو یہ یقین بھی نہیں ہے کہ میں قبر تک بھی پہنچوں گا، یا یقین مجھ کو نہیں ہے گور تک اپنی رسائی کا کہ میں قبر تک بھی پہنچ سکوں گا یا نہیں۔ نہیں مٹتی ہے پتھر کی لکیر احباب کہتے ہیں، رہے گا پائے بت پر نقش اپنی جب بس آئی۔ پتھر کی لکیر یعنی پکی بات، پتھر کے اوپر اگر لکیر لگا دی مٹتی نہیں ہے، تو اس کے محاورہ اس کے معنی پکی بات۔ تو کہتا ہے پکی بات کبھی بھی مٹتی نہیں ہے، جو سچی بات ہوتی ہے، جو حقیقت والی بات ہوتی ہے، وہ کبھی وہ پتھر کی لکیر کی طرح ہوتی ہے، کبھی مٹتی نہیں، لیکن یہ کہتا کون، احباب یعنی دوست کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ دوستوں کا کہنا ہے کہ جو پکی بات ہے وہ کبھی بھی مٹتی نہیں، ایسے سچا عشق بھی کبھی ختم ہوتا نہیں ہے۔ کیا کہتا رہے گا پائے بت پر، پاؤں کے نشان پر، نقشہ اپنی جبہ سائی کا جو ہم نے ماتھا رگڑا ہے۔ تو کہنے میں تو یہ ہے، یہ کہتا ہے کہ محبوب کے پاؤں کے نشان پر ہم نے کیا کیا، اپنا ماتھا رگڑا، تو وہاں پر کیا ہوا، جو نشان پڑ گیا وہ نشان کبھی مٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ حقیقی سجدہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے محبوب کے سامنے، محبوب حقیقی سے کے سامنے سجدہ کیا ہے، وہ عشق والا سجدہ ہے، وہ سچا سجدہ ہے، اس کا نشان کبھی ختم بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگلے شعر میں دیکھیے، دل اپنا آئینے سے صاف عشق پاک رکھتا ہے، تماشا دیکھتا ہے حسن اس میں خود نمائی۔ عشق دل کو کیا کرتا ہے، پاک کرتا ہے، عشق پاک رکھتا ہے کس کو، دل کو، لیکن کس سے، آئینے سے بھی صاف، شیشے سے بھی زیادہ صاف رکھتا ہے، نہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ عشق ہی ایسی چیز ہے کہ جو دل کو کیا کرتی ہے، صاف کرتی ہے، اور عشق کا جذبہ ہی دل کو کیا کرتا ہے، پاک کرتا ہے، لیکن کتنا پاک صاف کر دیتا ہے کہ شیشے سے بھی زیادہ صاف و پاک۔ تماشا دیکھتا ہے حسن، حسن اس نے ٹھیک کیا ہے، تماشا دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، کس کا، اپنے خود نمائی کا، اپنے آپ کا، جیسے شیشے کے سامنے تماشا دیکھتا جاتا ہے، ایسے ہی دل جب صاف ہوتا ہے، اس صاف دل کے بیچ میں حسن کیا کرتا ہے، پھر اپنی خود نمائی کرتا ہے، یعنی وہ اس کے بیچ میں اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں کیا ہے کہ جب جو ہے عشق کی منزل طے کر کے ایک معشوق جو ہے اپنے دل کو بالکل صاف پاک کر لے گا، اور اس میں کے بیچ میں پھر وہ اپنے محبوب کا حسن، اس کی خوبصورتی کا جلوہ جو ہے اس کے بیچ میں ضرور دیکھے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دل صاف ہوگا، اس دل کے بیچ میں پھر وہ محبوب کیا ہے، آ جائے گا، بس جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور دل کو صاف کرنے کے لیے ضرورت کس کی ہے، کیا کہتا ہے، عشق کی، ٹھیک ہے۔ نہیں دیکھا لیکن تجھ کو پہچانا ہے آتش نے، بجا ہے اے صنم جو تجھ کو دعویٰ ہے خدائی کا۔ یہاں اپنے اللہ سے، اپنے محبوب حقیقی سے کہتا ہے کہ جو تجھے خدائی کا دعویٰ بالکل بجا ہے، وہ درست ہے، نہیں دیکھا، دیکھا تو نہیں لیکن پہچان لی، لیکن کیا ہے، پہچان لیا۔ واقعتاً ہم اپنے مالک حقیقی کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کو پہچان سکتے ہیں،
جیسے نکاح نظر آتی ہیں صورتیں ہی صورتیں، انسان ہر ایک چیز کو دیکھے۔ علامہ اقبال نے کہا کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہے نہیں، فلک کو دیکھو، فضا کو دیکھو، زمین کو دیکھو، سورج ستاروں کو دیکھو، اللہ کی مخلوق کو دیکھو، مخلوق کے اوپر غور و فکر کرو، تو ہمیں پہچان میں آ جاتا ہے کہ اس سارے سسٹم کو چلانے والی کوئی پاور ہے اور وہ ہمارا اللہ ہے۔ تو آتش کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ بھائی میں نے تجھ کو دیکھا تو نہیں لیکن مجھے تجھے پہچانا ہے، اور جو تجھے خدائی کا دعویٰ ہے وہ بالکل کیا ہے، برحق ہے۔ ٹھیک ہے۔